السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کرے اللہم صلی رفیقان گرامی، گزشتہ کئی سال کی طرح اس سال بھی مخدوم گرامی قدر حضور نصیر ملت مدد ذلہ العالی نے اپنے دولت قدے پہ جشن غوث الورا کا اہتمام کیا ہے، اور توشہ شریف کی نیاز کا بھی اہتمام ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ دعا کر لیجیے اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرمائے اور تمام ذاکرین، تمام سامعین کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمتوں سے شاد و آباد فرمائے۔ کئی مشائخ کا یہ معمول میری نظروں سے گزرا ہے۔ بہت سارے مشائخ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سارے بزرگوں کے یہاں سال میں ایک بار ضرور اس نیاز کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ 2 بار اپنے دولت قدے پہ مجلس ذکر کا اہتمام ضرور فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع 12ویں شریف کا ہوتا تھا، جس میں کبھی کبھار چوچا شریف کے بڑے عالی مرتبت بزرگ حضور سید علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کیا کرتے تھے، اور سید علی حسین اشرفی رضی اللہ تعالی عنہ کی بسا اوقات 2 گھنٹے تقریر ہوا کرتی تھی۔ تو سال میں ایک مجلس اس موقع پہ منعقد کی جاتی تھی، اور ہر سال اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد خاتم الاکابر سید آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی مجلس کا اہتمام بھی اپنے دولت قدے پہ ضرور کیا کرتے تھے۔ جس سال ماہرہ شریف تشریف نہیں لے جا سکتے تھے،
اس سال اپنے دولت کے دیتے ضرور اپنے پیر و مرشد کا عرس منعقد کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کے معمولات میں سے ہے، اور اسی بہانے قوم کو بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کا رشتہ اپنے بزرگوں کی بارگاہوں سے جوڑے رکھنا چاہیے، اور اپنی نسل کو بھی، اپنے احباب و متعلقین کو بھی اس سلسلہ خیر کو جاری رکھنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو حضور نصیر ملت کا یہ طریقہ کار ہم سب کے لیے بھی لائق تقلید ہے۔ ہم سب کو بھی اپنے بزرگان دین کی نیاز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اس سے بزرگوں کی بارگاہوں سے غلامی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کے صالح بندوں کی توجہ خاص ہمارے اوپر ہوا کرتی ہے۔ آگے تشریف لائے حاجی صاحب، آگے آئیے۔ پیر محمد صاحب آپ بھی آگے تشریف لائے۔ بہت دور سے چل کر یہ ہمارے حاجی ببلو صاحب، اصلی نام ان کا ہم کو یاد نہیں رہتا ہے، حاجی ببلو صاحب بلاسپور سے چل کے تشریف لائے ہیں، اور ان کے ٹھیک بغل میں حاجی محمد اسحاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بلاسپور کے مستقل مکین ہو گئے ہیں، ویسے رہنے والے یہ آدر سنگری کے ہیں۔ آج دن میں ہم لوگ انہیں کے گھر کے پاس ایک مجلس میں شریک ہو کر شام کو 7 بجے لوٹے۔ تو مختصر لوگ ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ بہت اہم اور بہت خاص احباب یہاں تشریف فرما ہے۔ اس لیے میں آدھے گھنٹے آپ حضرات کا وقت لینا چاہوں گا، اور اسی بہانے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات تک پہنچانا چاہوں گا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہر مجلس میں میں یہ منقبت پڑھتا ہوں، تو آج کی مجلس میں بھی اس منقبت کو پڑھنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث، ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھوڑانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھوڑانا یا غوث، تیرے جلووں سے ہے کتنے ہی شبستاں روشن، تیرے جلووں سے ہے کتنے ہی شبستاں روشن، کوئی ایک شمع
میرے دل میں جلانا یا غوث کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا یا غوث سب کسی حال میں. اور یہ شعر بھی بہت خوبصورت ہے اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس منقبت کا سب سے خوبصورت شعر ہے. کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا روح بن کر میری رگ رگ میں سمانا یا روح بن کر میری رگ رگ میں سمانا یا غوث ساتھ پکڑا ہے تو. اور آخری شعر سماعت فرمائے. ہمارے حاجی ببلو صاحب نے شاید نعت پڑھتے ہوئے مجھے نہیں سنا ہے کبھی. ہمیں تھوڑی سی حیرت ہو رہی ہوگی کہ مولانا صاحب نعت شریف بھی پڑھتے ہیں. اب تک جتنی بھی تقریریں ہوئی ہیں بلاسپور میں ہمیشہ تقریریں انہوں نے سنی ہیں. میرے اندازے سے شاید پہلی بار نعت و منقبت پڑھتے ہوئے مجھے سن رہے ہیں. بلاسپور کے بڑے سرگرم سنی پورے شہر کے حالات پہ نظر رکھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور مسیر ملت زندہ باد حضور مسیر ملت زندہ باد نعرہ تکبیر. حاجی صاحب کو ٹیک لگانے کی جگہ دیجیے. تھوڑا سا ادھر کھسک جائیے تھوڑا سا کھسک جائیے. آپ ادھر آ جائیے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث سب کسی حال میں نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رکھ لینا نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رکھ لینا بہر
امداد میری قبر میں آنا یا غوث، بہرے امداد میری قبر میں آنا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث، کسی مجدھار سے آواز تمہیں دیتا ہے، کسی مجدھار سے آواز تمہیں دیتا ہے، اپنے ارشد کو بلاؤں سے بچانا یا غوث، اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے۔ پیغمبر بیان کریں مگر جو بات ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ہو، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، نفل عبادتوں کے ذریعے۔ نوافل کا لفظ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ نفل عبادت ہی مراد ہو، کوئی بھی کار خیر اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کی دستگیری کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت و ریاضت کرنا، یہ سب کار خیر میں شامل ہے۔ البتہ مشہور یہ ہے کہ اس سے نماز نفل مراد ہے۔ یتقرب الی عبدی بالنوافل، نفل عبادتوں کے ذریعے میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ حتی اکونو، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ الذی یسمع بہ، جس کے ذریعے وہ چیزوں کو سنا کرتا ہے۔ وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چیزوں کو دیکھا کرتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چیزوں کو تھاما کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے، نہ وہ جسم والا ہے، نہ وہ کسی جسم کا عضو اور پارٹ بن سکتا ہے۔ اللہ نہ جسم ہے، نہ کسی جسم کا وہ حصہ بن سکتا ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ میرا بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے میری بارگاہ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کانوں میں میرے خصوصی انوار و تجلیات کا ظہور ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے کانوں کے ذریعے دور و نزدیک کی چیزوں کو سنا کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے انوار و تجلیات کا خصوصی ظہور ہوتا ہے،
جس سے وہ قریب کی چیزوں کو بھی دیکھا کرتا ہے اور دور کی چیزوں کو بھی دیکھا کرتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں میری مدد و نصرت کا ظہور ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ قریب کے لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے اور دور کے لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، موبائل 1500 کا ہو، آپ اس میں سیم نہ ڈالیں تو یہاں سے بگھاڑو آپ فون نہیں لگا سکتے، لیکن اگر اس میں سیم آپ ڈال دیں تو اس سے لندن گفتگو کر سکتے۔ ہو سکتا ہے نا ایسا؟ میرے بھائیوں، انسان کا جسم ہے، مگر جب رحمت الہی کا ظہور اس کے جسم میں ہو گیا تو وہ قریب کی چیزوں کو بھی دیکھنے لگتا ہے، دور کی چیزوں کو بھی دیکھنے لگتا ہے۔ جب اللہ کی خاص مدد و نصرت اس کے ہاتھ میں جلوہ فگن ہو جاتی ہے تو وہ پھر قریب کی بھی مدد کرنے لگتا ہے اور دور کی بھی مدد کرنے لگتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کی شہادت تو خود قرآن مقدس میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا تذکرہ اور ہدہد کا تذکرہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ ہدہد پرندہ بلکہ سارے چرند پرند روز حضرت سلیمان کی بارگاہ میں آتے تھے، ان کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک روز ہدہد پرندہ بہت لیٹ سے آیا، چونکہ ہدہد پرندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے بھی یہ دیکھ لیتا تھا کہ کس ایریے میں پانی ہے، کہاں زمین کے نیچے پانی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان جب بھی دنیا کے کسی گوشے کا سفر کرتے تو اپنے قافلے میں اس کو بھی رکھتے تھے تاکہ وہ بتائے کہ کہاں پر پانی ہے، کہاں پہ نہیں۔ کہیں کا سفر ہوگا، انتظار ہو رہا ہے ہدہد کا، ہدہد آیا نہیں۔ قرآن مقدس میں موجود ہے، حضرت سلیمان نے غصے میں فرمایا لَأَذْبَحَنَّهُ، اگر وہ آیا تو آج میں اسے ذبح کر دوں گا۔ وہ غصے میں کہتے ہیں لوگ أَوْ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ، یا میں سخت سزا میں اس کو ڈالوں گا۔ غصے میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد پرندہ آیا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہاں تھے تم؟ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی بات میں سنا رہا ہوں آپ کو، میں حافظ نہیں ہوں اس لیے مجھے پارے کی یاد نہیں ہے۔ یہ حافظ عبدالرزاق صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کس پارے میں یہ بات موجود ہے۔ 19ویں پارے میں یہ پورا تذکرہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ کہاں تھے تم؟ اس نے عرض کیا حضور چلا تو تھا اپنے ٹائم پر، مگر راستے میں ایک عجیب سا منظر ہم نے دیکھا۔ ایک عورت تھی، تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے جو ماننے والے جنتا تھے سب اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ تو مجھے بڑا عجیب سا یہ منظر لگا کہ لوگ ایک عورت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان غصے میں آئے، چونکہ پیغمبر کا منصب ہوتا ہے شرک مٹانا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا۔ حضرت سلیمان کو پوری دنیا کی بادشاہت اللہ نے دی تھی، تو پھر ان کی بادشاہت میں کسی عورت کی لوگ پرستش کریں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے غصے کا سبب ہوا۔ جو دربار میں بیٹھے تھے، چرند پرند، انسان، جنات، شیطان، بھوت، سب ان کے دربار میں آتے تھے۔ اللہ نے پوری مخلوقات کی بادشاہت ان کو عطا فرمائی تھی۔ فرمایا آپ لوگوں میں کوئی ہے جو اس عورت کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے جس پہ وہ بیٹھی ہے؟ فقال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا جو حضرت سلیمان کے دربار میں تھا، آپ کا دربار اٹھنے سے پہلے میں اس کا تخت لا کے یہاں رکھ دوں گا۔ سمجھ رہے؟ مکھ منتریوں کا جنتا دربار ہوتا ہے، ٹائم فکس ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے حضرت سلیمان کے بھی دربار کا کوئی ٹائم فکس ہو کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا صبح سے لے کے دوپہر تک لوگوں کے مسائل سنتے ہو۔ آپ کا دربار اٹھنے سے پہلے میں اس کا تخت لا کے رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے کوئی لانے والا ہو تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وقال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس آسمانی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کیا کہا؟ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور ہم کو اجازت دیجئے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کا تخت اٹھا کے یہاں لا کے رکھ دوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیے گا کرامت ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے یہ تشریح کر دی ہے، یہ تو قرآن مقدس کی آیتوں میں یہ ذکر موجود ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس آسمانی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ وہ کون تھے؟ حضرت آصف ابن برخیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر، ان کے منسٹر تھے۔ اور آسمانی کتاب کون تھی؟ پیغمبر تشریف لائے 1,24,000 کے قریب، مگر ہر پیغمبر پر کوئی نئی کتاب نہیں اتری، مگر جو رسول ہوتے ہیں وہ نئی کتاب لے کے آتے ہیں، نئی شریعت لے کے آتے ہیں۔ 313 رسول دنیا میں تشریف لائے اور ہر رسول کے پاس کوئی نہ کوئی آسمانی کتاب ان کے اوپر اتری۔ البتہ ان 313 مشہور کتابوں میں 4 کتابیں مشہور ہیں۔ قرآن جو ہمارے پیغمبر پہ اترا، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، توریت اور زبور، 4 کتابیں مشہور ہیں، ورنہ ہر رسول پر کوئی نہ کوئی آسمانی کتاب ضرور اتری ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت سلیمان پر جو آسمانی کتاب اتری، اس آسمانی کتاب سے افضل ہے میرا قرآن مقدس، ہے نا؟ اور حضرت آصف کے پاس اس آسمانی کتاب کا پورا علم نہیں تھا، علم من الکتاب، آسمانی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ سبحان اللہ۔ سب سے افضل کتاب کا پورا علم نہیں، تھوڑا علم تھا۔ کتاب بھی سب سے افضل نہیں تھی اور علم بھی ان کے پاس پورا نہیں تھا، مگر انہیں اسم اعظم کا علم تھا۔ اللہ کا نام لیا، ہاتھ اٹھا کے تخت یہاں پہ رکھ دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ پیغمبر نہیں تھے حضرت آصف، وہ نبی نہیں تھے، ایک نبی کے وزیر تھے، مگر اللہ رب العزت نے انہیں آسمانی کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو کیسے باکمال کہ وہ خاتون یمن میں رہتی تھی، یمن کا شہر سبا، اور حضرت سلیمان کہاں تھے؟ فلسطین میں، جس کو یروشلم کہتے ہیں، جہاں پہ بیت المقدس ہے۔ حضرت سلیمان فلسطین میں، اور وہ خاتون جن کا نام بلقیس تھا، وہ ملک یمن میں شہر سبا میں، کم سے کم 100 میل کا فاصلہ، مگر حضرت آصف نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا تخت لا کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ جب ایک غیر نبی کو، جنہیں آسمانی کتاب کا پورا علم نہ ہو اور سب سے افضل کتاب کا علم نہیں، بلکہ حضرت سلیمان پہ جو کتاب اتری تھی اس کا علم ان کو تھا، اگر اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ ہاتھ بڑھا کر یمن سے بلقیس کا تخت اٹھا کے فلسطین پہنچا سکتے ہیں، تو میرے پیغمبر جو ساری کائنات میں سب سے افضل پیغمبر ہے، جنہیں سب سے افضل آسمانی کتاب ملی اور سب سے افضل آسمانی کتاب کا تھوڑا علم ان کے پاس نہیں تھا، الرحمن علم القرآن، جسے اللہ نے قرآن کا پورا علم عطا فرمایا تھا، وہ پیغمبر اگر مدینے میں رہ کر دودھی والوں پہ کرم فرمانا چاہے تو ان کے لیے کون سا دودھی؟ تھوڑا علم جس کے پاس ہے، جسے تھوڑی سی معلومات اللہ نے دی ہے، اس کے پاس اللہ نے یہ قوت دی کہ یمن سے ہاتھ بڑھا کے تخت لا کے رکھ دیا۔ تو میرے پیغمبر اگر مدینے سے
بنگلہ دیش کے کسی آدمی کی مدد کرنا چاہے، ساؤتھ افریقہ کے کسی آدمی کی مدد کرنا چاہے، تو میرے پیغمبر کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرا بندہ عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میرے ذریعے وہ سنا کرتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہو، میرے ذریعے دیکھا کرتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہو، میرے ذریعے چیزوں کو تھاما کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا ظہور حضرت آصف کے ہاتھوں میں ہوا تو یمن سے تخت اٹھا کے رکھ دیا، اللہ کی قدرت کا ظہور غوث اعظم کے ہاتھوں میں ہوا تو 100 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ہاتھ ڈال کے سمندر سے نکال کے باہر۔ کہیے سبحان اللہ۔ جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ میرے بھائیو، اگر حضرت آصف کی کرامت میں غور کر لیجئے تو غوث اعظم کی کرامتوں میں کوئی شبہ نہیں رہے گا، خواجہ غریب نواز کی کرامتوں میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ اجمی تھے، ایران کے کسی شہر کے رہنے والے تھے جس کو جیلان کہا جاتا تھا۔ حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا بیٹے تم واز نہیں کہتے؟ عرض کیا حضور میں اجمی ہوں اور یہ بغداد والے عرب کے لوگ ہیں، یہ عربی بولنے والے، میں کیسے ان سے کلام کر سکتا ہوں؟ آقا نے فرمایا منہ کھولو۔ حضور نے 7 بار لعاب ان کے دہن مبارک میں ڈالا، فرمایا واز کیا کرو۔ دوسرے دن خواب میں حضرت علی آئے، کہا بیٹے واز نہیں کرتے ہو؟ کہا حضور میں اجمی ہوں اور یہ عرب کے لوگ ہیں بغداد والے، میں انہیں کیسے کلام ان سے کر سکتا ہوں؟ فرمایا منہ کھولو۔ حضرت علی نے 6 بار لعاب ڈالا۔ حضرت غوث اعظم نے عرض کیا حضور 7 بار کیوں نہیں؟ آقا نے تو 7 بار تبرک عطا فرمایا، ارشاد فرمایا تأدب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے ادب میں ان سے 1 بار کم لعاب آپ کے دہن میں ڈالوں۔ سبحان اللہ۔ اب جب فیضان نبوت مل گیا، جب اللہ نے حضرت علی کی ولایت کا فیض انہیں عطا فرما دیا تو واز کہنا شروع کیا، اور سبحان اللہ واز کہتے تھے، 1,00,000 2 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، کوئی مائک نہیں، کوئی فیس بک لائیو نہیں، کوئی انٹرنیشنل کالنگ کی سویدھا نہیں، مگر خطاب کرتے تھے تو جتنی آواز قریب والوں کو پہنچتی تھی اتنی ہی آواز اخیر والوں کو ملتی تھی۔ 10,000 آپ کے مجمع میں توبہ کرتے تھے، کوئی عنوان نہیں ہوتا تھا، محسوس کر لیتے یہ کیا سوچ رہے ہیں، اسی پہ تقریر شروع ہو گئی، محسوس کر لیتے ان کو کیا خیال آ رہا ہے، اسی پہ تقریر شروع ہو گئی۔ اور صرف یہ نہیں کہ صرف جو خیال آتا تھا اس کو دیکھتے تھے، بلکہ جو کیفیت کسی پہ گزرتی تھی غوث اعظم اس کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ غالباً نام میرے ذہن میں نہیں ہے مگر یہ تمام کتابوں میں یہ کرامت مذکور ہے۔ ایک شخص ہیں غوث اعظم کی مجلس میں حاضر ہیں، انہیں رفع حاجت کی ضرورت ہے، بہت پریشان ہیں، اٹھتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے، نہیں اٹھتا ہوں تو کپڑے خراب ہوتے ہیں، بہت بے چینی کے عالم میں ہیں۔ غوث اعظم محسوس کر لیتے ہیں وہ کس کیفیت میں ہے، اپنی کرسی سے اترتے ہیں، چادر اتار کر اس کے جسم پہ ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے اٹھ کر پھر اپنی کرسی پہ آ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میں ایک بیابان میں ہوں جہاں پہ پانی بہ رہا ہے، درخت ہے، جنگل ہے، تنہائی کی جگہ دیکھ کر انہوں نے اپنی ضرورت پوری کی، کنجی کسی درخت پہ لٹکا دی، ضرورت سے فارغ ہو کر طہارت حاصل کی۔ اب غوث اعظم کرسی سے چلے، چادر اٹھا لی تو دیکھتے ہیں کہ میں غوث اعظم کی مجلس میں موجود ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں غوث اعظم کے ہاتھوں میں تو اللہ نے اپنی رحمتوں کو ظاہر فرمایا ہی تھا، غوث اعظم سے نسبت رکھنے والی
چادر کو بھی اللہ رب العزت نے ایسی کرامتیں عطا فرما دی تھی کہ چادر ڈال دی تو وہ شخص جنگل میں پہنچ جاتا تھا، اور چادر اٹھا لی تو وہ شخص غوث اعظم کی مجلس میں آ جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، کمال موبائل کا نہیں ہے، کمال اس سیم کا ہے جو اس کے باطن میں کار فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج اگر کسی کو اجمیر جانا ہو اور اسے اپنی گاڑی چلا کے جانا ہو، اپنے موبائل میں میپ کھول لے، دودھی تو اٹو اجمیر لکھ دے، وہ راستہ بتاتا جائے گا، یہاں سے ایسے گھومو، یہاں سے ایسے گھومو، یہاں سے ایسے گھومو، اجمیر تک پہنچ جائے گا۔ اب کسی دیہاتی کو پتا چلے کہ میپ کے ذریعے یہ تو اجمیر چلے گئے، اس کے پاس 500 روپیہ والا موبائل ہو، وہ آ کے کہے ایسا ہے پرویز سر، ذرا میرے موبائل میں بھی وہ اپلیکیشن ڈال دیجئے، مجھ کو بھی رائے پور جانا ہے، موٹر سائیکل چلا کے جانا ہے، ذرا ہم کو بھی کسی سے پوچھنا نہ پڑے، تو پرویز سر ہمارے کیا کہیں گے؟ میپ کام تو کرتا ہے مگر اس کی کیپیسٹی آپ کے موبائل میں نہیں ہے، اس لائق بننا پڑے گا، اس کیپیسٹی کا موبائل خریدنا پڑے گا، تب اس میں واٹس ایپ چلے گا، تب اس میں میپ چلے گا، تب اس میں فیس بک چلے گا۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ کے نیک بندوں کی کرامتیں ان کی ظاہری زندگی میں بھی تھی، ظاہری زندگی کے بعد بھی ہیں، مگر ان کی کرامتوں کو دیکھنے کے لیے ایسی آنکھ چاہیے جس میں اعلیٰ حضرت کے عشق کا چراغ جل رہا ہو، ایسا قلب چاہیے جس میں گنبد خضرا کی روشنی جلوہ گر ہو، ایسی کیپیسٹی والی سوچ چاہیے کہ آپ بزرگان دین کی کرامتوں کو آج بھی محسوس کر سکو۔ اگر میپ موبائل میں کام نہ کر سکے تو میپ کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کے موبائل کا ہے، اس کے اندر اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، حضور غوث اعظم کی کرامت پر علامہ ابن حجر مکی نے کتاب لکھی، ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاتر لکھی، امام یافعی نے غوث اعظم کی سیرت پہ کتابیں لکھی، اتنی کتابیں لکھی گئی کہ وہابی یہ کہہ نہیں سکتے کہ غوث اعظم سے کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی ہے یا ظاہر نہیں ہوتی تھی، لوگ جھٹلا دیں گے۔ 5ویں صدی میں فلاں محدث نے یہ کتاب لکھی، 6ٹھی صدی میں فلاں محدث نے یہ کتاب لکھی، 7ویں صدی میں فلاں محدث نے یہ کتاب لکھی، جیسے کوئی قرآن کا انکار نہیں کر سکتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار بھی کیسا بھی کوئی بدعقیدہ ہو مگر انکار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو اب کیا بہانہ بناتے ہیں؟ جب تک وہ زندہ تھے بس اسی ٹائم تک کرامت تھی، سمجھ رہے ہیں؟ جب دنیا سے تشریف لے گئے، انسان پر جب موت آ جاتی ہے تو کرامتوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، کرامتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا میں 2 جواب آپ سے پیش کر سکتا ہوں۔ پہلا جواب یہ کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے وعدے کی تکمیل کے لیے ان کے اوپر موت آتی ہے، مگر پھر اللہ رب العزت انہیں زندگی واپس فرما دیا کرتا ہے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، المؤمنون لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار، اللہ کے نیک بندے وہ مٹتے نہیں ہیں بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں صرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ صرف روم چینج ہوتا ہے، صرف روم چینج ہوتا ہے، ورنہ وہ مٹتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت جیسے دنیا کی زندگی میں انہیں کمالات عطا فرماتا ہے، بعد وصال بھی اللہ رب العزت انہیں زندگی عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو پہلا جواب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ مانے، ہم نہیں مانتے کہ وہ زندہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم کو بزرگوں کا حوالہ دینا پڑے گا۔ بھائی، وہابیت پیدا ہوئی 12ویں صدی میں، دیوبندیت، وہابیت، تبلیغیت، یہ تو آج کے عہد کی پیداوار ہے، 100-200 سال کے یہ سارے مسئلے ہیں۔
جب وہابیت کا کوئی تصور نہیں تھا، 10ویں صدی، 8ویں صدی، 9ویں صدی ہجری، اگر اس زمانے کے بزرگوں نے اللہ کے نیک بندوں کے لیے حیات مانی ہے اور کرامتیں انتقال کے بعد بھی مانی ہے، تو اب تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب اتنے بڑے امام نے لکھا ہے تو ہم ضرور اس کو قبول کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میں 2 بار یہ عبارت پڑھ چکا ہوں، ایک اسلام خان صاحب کے دروازے پہ جو مجلس ہوئی اس میں نے یہ عبارت پڑھی، پھر یہ پیر محمد صاحب نے کل پرسوں فاتحہ کی مجلس رکھی اس میں نے پڑھی، آج تیسری بار میں اس عبارت کو پڑھ دیتا ہوں، چونکہ ایمان افروز ہے اس لیے اس عبارت کو ذرا سا سماعت کر لیجئے تاکہ آپ کے دین اور آپ کے ایمان کو روشنی مل سکے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے بھائیو، ایک بڑے محدث گزرے ہیں، شیخ عبدالحق، سمجھ رہے ہیں؟ شیخ عبدالحق بہت بڑے محدث، 952 میں انتقال ہوا۔ غوث اعظم کی سیرت پر ان کی 2 مستقل کتابیں ہیں، زبدۃ الآثار، زبدۃ الآثار یہ عربی زبان میں ہے، اور پھر اسی کو انہوں نے فارسی زبان میں بھی لکھا ہے، غوث اعظم کی سیرت و سوانح پہ۔ زبدۃ الآثار میں شیخ عبدالحق لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَأَخْبَرَ جَمْعٌ مِّنَ الْمَشَائِخِ عَنِ الشَّيْخِ عَقِيلِ الْمُنْجِي، ہم سے حدیث بیان کی مشائخ کی ایک جماعت نے شیخ عقیل منجی کے بارے میں، وَهُوَ، اور یہ شیخ عقیل جو ہیں ان 4 بزرگوں میں سے ایک ہیں، الذین قال فیہم، جن کے بارے میں شیخ علی قریشی نے لکھا، کیا لکھا؟ رأیت 4 من المشائخ، میں نے 4 بزرگوں کو دیکھا ہے، یتصرفون فی قبورہم، کہ وہ اپنی قبروں میں ایسا ہی تصرف کرتے ہیں کتصرف الاحیاء، جیسے کوئی زندہ انسان تصرف کیا کرتا ہے۔ 4 بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی قبروں میں اسی طرح تصرف کرتے ہیں جیسے کوئی دنیا میں زندہ رہنے والا انسان تصرف کرتا ہے۔ کون ہیں وہ 4؟ الشیخ عبد القادر، پہلے شیخ عبد القادر ہیں، دوسرے شیخ معروف کرخی ہیں، تیسرے شیخ عقیل منجی ہیں، اور چوتھے حیات ابن قیس حرانی ہیں۔ میں نے 4 بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی قبروں میں ایسا ہی تصرف کرتے ہیں جیسے کوئی دنیا میں رہنے والا انسان تصرف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272 میں، اور شیخ عبدالحق کا انتقال ہوا 1052 میں۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 220 سال پہلے کے محدث لکھ رہے ہیں کہ میں نے 4 بزرگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی زمین پہ چلتا پھرتا انسان تصرف کرتا ہے، ویسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی اپنی قبر میں بھی ویسا ہی تصرف کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احسان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ ایک عبارت سن لی آپ نے، اب دوسری عبارت، یہ علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، یہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ جیسے 13ویں 14ویں صدی کا مجدد اعلیٰ حضرت کو مانا جاتا ہے نا، 14ویں صدی کا مجدد، ویسے ہی علامہ جلال الدین سیوطی یہ 9ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ 849 میں پیدا ہوئے اور 909 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 909 ہجری میں تقریباً 1000 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اتنے بڑے جلیل القدر محدثین میں یہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ پیغمبر کو وصال کے بعد حالت بیداری میں نہیں دیکھا جا سکتا، یہ سوال کسی نے ان سے کیا، تو اس موضوع پہ انہوں نے کتاب لکھی تنویر الحلق فی امکان الرؤیت والملک، آنکھوں کو روشن کرنا اس مسئلے میں کہ فرشتوں کو اور پیغمبر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی ہیڈنگ کا یہ مطلب ہوا۔ اس کی جو عبارت میں پڑھنا چاہتا ہوں،
میرے بھائیوں وہ سنیے گا 909 میں انتقال ہوا اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش کب ہوئی؟ 1272 میں. کتنا لمبا فاصلہ ہے، 300 سال کا فاصلہ ہے. علامہ جلال الدین سیوطی ایسے مسلم الثبوت بزرگ ہیں کہ وہابی ہو، قادیانی ہو، تبلیغی ہو، رافضی ہو، شیعہ ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، مگر علامہ جلال الدین سیوطی ایسے متفق علیہ امام ہیں کہ ان کی کتابوں سے ہر مکتب کے لوگ استفادہ کیا کرتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، وہ عبارت تو غوث اعظم کے بارے میں تھی کہ وہ قبر میں بھی تصرف کرتے ہیں، یہ عبارت حضور کے بارے میں. وَمِن مجموع هذه الاقوال، میں نے جو علماء کے اقوال نقل کیے ہیں، والاحادیث، اور جو حدیثیں میں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہیں، ان ساری چیزوں کے مجموعے سے یہ ثابت ہوتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسدہ و روحہ، وہ اپنے جسم اور اپنے روح کے ساتھ زندہ ہیں. وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ، اور میرے پیغمبر دنیا میں تصرف کرتے ہیں. وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ إِلَىٰ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، اور زمین کے کسی بھی گوشے میں وہ جہاں چاہے وہاں جاتے ہیں. اپنے جسم اور اپنے روح کے ساتھ زندہ ہیں، تصرف کرتے ہیں، اور پوری کائنات ارضی میں وہ جہاں چاہے تشریف لے جاتے ہیں. اور آگے لکھتے ہیں فی اقطار الارض والملکوت، عالم ارض پر، زمین پر اور آسمانوں پہ جہاں چاہیں وہ تشریف لے جاتے ہیں. وَهُوَ بِهَيْئَتِهِ، اور وہ اب بھی اسی حالت میں ہیں الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ، اپنے وصال سے پہلے جس حالت میں تھے آج بھی وہ اسی حالت میں ہیں. کہیے سبحان اللہ. وَلَمْ يَتَبَدَّلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اور ان کی کوئی بھی کیفیت تبدیل نہیں ہوئی ہے. جیسے وصال سے پہلے جو جسم کی حالت تھی آج بھی وہ اسی حالت میں ہے، کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی. اور فرماتے ہیں وَأَنَّهُ مُغَيَّبٌ عَنِ الْأَبْصَارِ، لیکن وہ انسان کی نگاہوں سے غائب ہیں. کما غیبت الملائکہ، جیسے فرشتے ہماری نگاہوں سے غائب ہیں. مع کونہم احیاء باجسادہم، حالانکہ پیغمبر اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہیں، مگر جیسے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے اسی طرح میرے پیغمبر ہم کو نظر نہیں آتے. کہیے سبحان اللہ. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَفْعَ الْحِجَابِ، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے پردہ ہٹانا چاہتا ہے، وَأَرَادَ إِكْرَامَهُ بِرُؤْيَتِهِ، اور حضور کی زیارت کا شرف اسے عطا فرمانا چاہتا ہے، رَآهُ، تو ایسا انسان حضور کو دیکھتا ہے، عَلَى هَيْئَتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا، جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہ بندہ اپنے پیغمبر کی زیارت کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ، اور اس بات کے سمبھو ہونے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. جیسے فرشتے زندہ ہیں مگر ہماری نظروں سے چھپے ہیں، ویسے ہی پیغمبر زندہ ہیں مگر وہ ہماری نظروں سے چھپے ہیں. اس میں کوئی شرعی ممانعت موجود نہیں ہے. کہیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی نہیں مانو گے نہ مانو، مگر علامہ جلال الدین سیوطی کی تو مانو. 909 ہجری میں لکھ گئے کہ میرے پیغمبر جسم و روح کے ساتھ زندہ ہیں، اور صرف زندہ نہیں ہے، یتصرف، تصرف کرتے ہیں. وَيَسِيرُ إِلَىٰ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَالْمَلَكُوتِ، اور آسمان و زمین کے جس گوشے میں چاہے وہ تشریف لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے فرشتے ہماری نگاہوں سے چھپے ہیں ویسے ہی اللہ نے پیغمبر کو ہماری نگاہوں سے چھپا رکھا. سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اگر نظر نہ آئے پیغمبر تو اپنی آنکھ کا ایکس رے کرواؤ. پیغمبر کی ذات کا مشاہدہ اہل دل کل بھی کرتے تھے اور اہل دل آج بھی پیغمبر کا مشاہدہ کیا کرتے. سبحان اللہ.
بہت دور جانے کی کیا ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ارے او خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا. اور اگلے شعر میں لکھا ارے وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا جو اس کا دوسرا حصہ ہے, درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا. کہیے سبحان اللہ. تو اگر آنکھ نہ دیکھ سکے تو اپنی آنکھ کی کوتاہی اس کو سمجھنا چاہیے. پیغمبر کی زندگی پر, غوث اعظم کی زندگی پر, پیغمبر کے تصرف پر یا غوث اعظم کے تصرف پر ہم کو شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. یہ دو بزرگوں کی باتیں ہم نے آپ تک پہنچا دی. اب تیسرے بزرگ کی بات سنیے اور اسی پہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ. مفتی عبد المنان صاحب نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جس مجلس میں حضور مفتی اعظم ہند تشریف فرما ہوتے تھے وہ مجلس بہت روحانیت والی ہوتی تھی, اور یہ منظر میں حضور حافظ ملت کی مجلس میں بھی پاتا تھا. تقریر کیسی بھی ہو, حافظ ملت موجود ہیں تو بہت کیفیت پیدا ہو جاتی تھی, مجمع میں ایک الگ سا لطف پیدا ہو جاتا تھا. میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کا یہ فیضان حضور نصیر ملت کو بھی عطا فرمایا. تقریر وہی ہو وہاں کیجئے, کوئی توجہ نہیں کیا مولانا صاحب بول رہے ہیں, اور حضرت تشریف فرما ہو وہی بات کہیے تو ایسا لگتا ہے جیسے دلوں کا پیالہ کھلا ہوا ہے کہ جو بھی بیان کرے وہ دلوں کے پیالے میں گرتا چلا جاتا ہے, دل سیراب اور دل آباد ہوتا چلا جاتا ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, حضور نصیر ملت, فیضان حضور حافظ ملت, شہزادہ حضور نصیر ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیغمبر زندہ ہیں, تصرف کرتے ہیں, آسمان و زمین میں جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں. علامہ جلال الدین کی عبارت میں نے آپ کو سنائی. غوث اعظم قبر میں تصرف کرتے ہیں, شیخ عبدالحق کی عبارت میں نے سنائی. اب آخری عبارت سنیے, چونکہ 9 بج گیا, 9 بجے تک مجلس کو مکمل ہونا تھا. علامہ ابن حجر مکی, یہ 974 ہجری میں ان کا وصال ہوا, 974, اور عالم عرب کے بڑے مشہور محدثین میں علامہ ابن حجر کا نام بھی شامل ہے. بخاری شریف کی شرح لکھی, فتاوی حدیثیہ, حدیثوں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کے جواب دیے. میں ان کی کتابوں کا نام آپ سے بیان کرنا میں بیان نہیں کر سکتا, مجھے یاد نہیں ہے. میں کتاب میں سرچ کروں گا تو 50 نام ان کی تصنیفات کا میں بیان کر سکتا ہوں. ان کی ایک کتاب ہے فتاوی حدیثیہ. فتاوی حدیثیہ میں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 299 پر, یہ عبارت میرے موبائل میں ہے, میں نے مدرسے میں اس دن حاجی عین الحق صاحب کے روبرو یہ عبارت پڑھی ہے. فرماتے ہیں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. گفتگو وہی ہے کہ پیغمبر کو آج بھی کوئی حالت بیداری میں دیکھ سکتا ہے کہ نہیں, تو کہتے ہیں نہیں دیکھ سکتا ہے. اور آگے لکھتے ہیں ثم رأیت ابن العربی, پھر میں نے محی الدین ابن عربی کی کتاب میں دیکھا کہ صرح بذالک, کہ انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے. انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ پیغمبر کو حالت بیداری میں دیکھا جا سکتا ہے. اور آگے لکھتے ہیں لِأَنَّهُ, کیونکہ میرے پیغمبر وَسَائِرُ الْأَنْبِيَاء, اور جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے احیاء, سب کے سب زندہ ہیں. ردت الیہم ارواحہم, ان کی روحیں ان کے جسم میں واپس کر دی گئی ہیں. اللہ کے وعدے کی تکمیل کے لیے چند لمحوں کے لیے موت آئی, مگر اس کے بعد اللہ نے ان کی روحیں ان کے جسم میں لوٹا دی ہیں. بعد ما قبضوا,
روحیں قبض کرنے کے بعد اللہ نے ان کی روحوں کو ان کے جسم میں لوٹا دیا ہے۔ اور آگے کی عبارت دیکھیے، وَأُذِّنَ لَهُمْ فِي الْخُرُوجِ مِنْ قُبُورِهِمْ، اور انہیں قبروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعَلَوِي وَالسِّفْلِي، اور پیغمبروں کو عالم بالا اور عالم اسفل میں یعنی آسمان و زمین میں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، علامہ جلال الدین نے کہا کہ قبر انور سے نکل کے جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ شیخ عبدالحق نے غوث اعظم کے بارے میں کہا کہ قبروں میں ایسے ہی تصرف کرتے ہیں جیسے کوئی زندہ تصرف کرتا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی نے 974 میں لکھا کہ پیغمبر زندہ ہیں، ان کے جسم میں روحیں لوٹا دی گئی ہیں، قبروں سے نکل کر دنیا میں جانے کی اجازت ہے، اور آسمان و زمین میں وہ جہاں چاہیں انہیں تصرف کرنے کی بھی اللہ رب العزت نے اجازت عطا فرمائی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، روح تو کسی غیر مسلم کی بھی نہیں مرتی، سکھ کی بھی نہیں مرتی، عیسائی کی بھی نہیں مرتی۔ دنیا میں جو پیدا ہو گیا، موت طاری ہونے کے بعد جسم سڑ گل جاتا ہے، مگر روح کسی کی نہیں مٹتی۔ جب غیر مسلم کی روح زندہ، عیسائی کی روح زندہ، یہودی کی روح زندہ، بودھ برادری کے ماننے والے کی روح زندہ، جینزم کی روح زندہ، ارے جو کسی خدا کو نہ مانتا ہو، کمیونسٹ ناستک ہو، اس کی روح زندہ، تو پھر خواجہ غریب نواز کی روح کیوں نہیں زندہ ہوگی؟ غوث اعظم کی روح کیوں نہیں زندہ ہوگی؟ ارے نادانو، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کہا جس نے یا غوث غثنی تو دم میں، ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم۔ یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرت حسن نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، دونوں میں جنگ ہو رہی تھی، حضرت حسن کو لگا کہ اگر یہ لڑائی ہوئی تو ہزاروں مسلم مارے جائیں گے، شہید ہوں گے، تو انہوں نے خلافت سپرد کر دی حضرت امیر معاویہ کو اور ستہ سے الگ ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا کی حکومت سے الگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ عالم روحانیت کی سرداری اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کو عطا فرمائی۔ غوثیت کبریٰ کے مقام پر حضرت علی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کو فائز کیا۔ رفتہ 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 غوث اعظم غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوئے ہیں، اور سب سے اخیر میں امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز کیے جائیں گے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو جب تلک غوث اعظم عالم ارواح میں اس کے کندھے پہ پاؤں نہیں رکھتے ہیں، اس وقت تک کسی بھی انسان کو ولایت نہیں ملتی۔ قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ یہ خود سے نہیں کہا تھا، اذن الہی سے کہا تھا۔ تو کسی کو بھی روئے زمین پر ولایت ملتی ہے، قطبیت ملتی ہے، ابدال بنتے ہیں، اوتاد بنتے ہیں، تو جب غوث اعظم ان کی پشت پہ اپنا قدم رکھتے ہیں تب جا کر وہ ولایت کے مقام پہ پہنچا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ولایت کے سفر کا آغاز ہی غوث اعظم کی محبت سے ہوتا ہے۔ فنا فی الغوث ہو جاؤ تو فنا فی الرسول کا مقام ملے گا، بلکہ ایک قدم اور پہلے فنا فی الشیخ ہو جاؤ، اپنے مرشد کی محبت میں ڈوب جاؤ تو فنا فی الغوث کا مقام ملے گا۔ فنا فی الغوث ہو جاؤ گے تب جا کر فنا فی الرسول کا مقام ملے گا،
اور جب رسول کی یادوں میں ڈوب جاؤ گے تب جا کر تمہیں فنا فی اللہ کا مقام ملے گا. لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مطلوب ہی نہیں. یہ جو لاسٹ سٹیج کا مقام ہے، اس مقام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فنا فی الشیخ سے ہوتا ہے. کہیے سبحان اللہ. اس لیے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے فیوض الحرمین میں کہ ہر مرید کو چاہیے کہ جب عبادت و ریاضت کے لیے، ذکر و فکر کے لیے بیٹھے تو اپنے مرشد کے چہرے کو اپنے پیش نظر رکھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے مرشد کے چہرے کو نظروں کے سامنے رکھیے. اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیے، مگر مرشد کا چہرہ پیش نظر رکھیے. یہ تصور کیجئے کہ اللہ کے دربار سے فیضان میرے مرشد کے قلب میں نازل ہو رہا ہے، اور میرے مرشد کے قلب کے ذریعے وہ فیض میرے دل میں نازل ہو رہا ہے. کہیے سبحان اللہ. اس لیے خوب غور سے حضور نصیر ملت کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں جماؤ، ان کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں روشن کرو، اور جب حضور نصیر ملت کی محبت میں ڈوبو گے تو غوث اعظم کی محبت کا سفر شروع ہوگا. غوث اعظم کی محبت میں ڈوبو گے تو پیغمبر کی محبت کی شاہراہ پہ چل پڑو گے، اور جب اس شاہراہ پہ چل پڑے تو تمہارے لیے معبود کی بارگاہ عظمت تک رسائی کوئی مشکل نہیں رہ جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، شاہ عبدالعزیز ہوں، شاہ ولی اللہ ہو، شاہ عبد الرحیم ہو، اعلیٰ حضرت ہوں، اور کہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، سب کی کتابوں میں غوث اعظم کی محبت کا تذکرہ خوب پڑھو گے، خوب ان کا تذکرہ سنو گے، کیونکہ ولایت کے مکان کا دروازہ ہی غوث اعظم کی محبت سے کھلتا ہے. کہیے سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. اور سبحان اللہ، غوث سے جنت نہیں مانگی، غوث مل گئے تو جنت تو مل ہی جائے گی ان کی برکت سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. مدینے پہنچے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوئے، نبی کی بارگاہ میں جب وسیلہ پیش کرنے کی بات آئی تو 1000 کتابوں کو وسیلہ نہیں بنایا، اپنے تجدیدی کارناموں کو نہیں پیش کیا، امت کے عقیدوں کی جو حفاظت فرمائی اس کارنامے کو نہیں پیش کیا، بلکہ عرض کیا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. اور میرے بھائیوں، اگر غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھو گے تو وہ شعر بھی آپ پڑھ سکو گے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا. اے رضا تو نہ بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو. رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اگر اچھے نہیں ہو تو کیا ہوا؟ سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. سبحان اللہ. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک میرے یہ بکھرے ہوئے جملے قبول فرمائے. اگر میرے جملوں سے میرے کسی بھائی کو ایمان اور یقین کی روشنی ملتی ہے تو بہت ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات ہوگا، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ ذریعہ نجات ہوگا. یہ بڑی روحانی مجلس ہے، آیا کیجئے، باتیں سنا کیجئے، حضور نصیر ملت کی دعاؤں کا فیض اپنے دامن میں سمیٹا کیجئے. نہ جانے یہ مجلس کب تلک ہو رہی ہے،
نہ جانے یہ لمحات سعادت کب تلک ہمیں میسر ہیں، اس لیے ایک ایک لمحے کو دل کے نہا خانے میں خوب اچھی طرح محفوظ رکھیے۔ سبحان اللہ، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں آج کی اس گفتگو کو بلاسپور سے تشریف لائے ہوئے حاجی ببلو صاحب کی خدمت میں نظر کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔